ہمارا آج کا موضوع ہے نفرت، ہیٹ۔ تم کافر ہو اور میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ نوجوان کا منہ سرخ تھا، آواز غصے سے تھرتھرا رہی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے منہ کھولا تو وہ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ میرے پاس دو آپشن تھے، میں خاموشی سے دائیں بائیں ہو جاؤں یا پھر اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دوں۔ میں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ میں فطرتاً بزدل انسان ہوں، میں ہمیشہ بلا وجہ لڑنے سے پرہیز کرتا ہوں۔ میرے ساتھ کوئی شخص اختلاف کرے یا چھوٹی موٹی زیادتی کر جائے تو میں اس کے ساتھ بحث نہیں کرتا۔ میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت بھی نہیں کر پڑتا، میں اس سے فوراً معذرت کر لیتا ہوں اور آگے چل پڑتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں کو یہ رویہ پسند نہیں۔ یہ مجھے اکثر پوچھتے ہیں، تم جواب کیوں نہیں دیتے، تم وضاحت کیوں نہیں کرتے؟ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں شک بھی اور شدت بھی۔ ہم میں سے اکثر لوگ محض شک کی بنیاد پر رائے بنا لیتے ہیں اور بعد ازاں اس رائے پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص پہاڑ کی دوسری طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ ہمارے ملک میں 19 کروڑ لوگ ہیں۔ ان تمام لوگوں نے اپنا اپنا اسلام گڑھ رکھا ہے اور یہ نہ صرف اس اسلام کو درست سمجھتے ہیں بلکہ یہ اسے دوسروں پر نافذ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ میں بھی اگر اس بھیڑ چال میں شامل ہو جاؤں تو معاشرے کی ہیٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہمیں کم از کم معاشرے میں برداشت کی روایات قائم کرنی چاہیے۔ ہمیں دوسرے کے نقطہ نظر کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر انہیں میرے خیالات سے تکلیف ہو رہی ہے تو معافی مانگنے پر کیا حرج ہے، لیکن اس دن میں نے اپنی فطرت اور بزدلی کے برعکس نوجوان سے بحث کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم مجھے کافر کیسے سمجھ رہے ہو؟ نوجوان نے ایک فرقے کا نام لیا اور کہا، تم اس فرقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ میں نے جواب دیا، میں آج تک اس فرقے کی کسی محفل میں بیٹھا ہوں، میں نے آج تک ان کی کوئی لٹریچر پڑھا ہے اور نہ ہی میں نے ان کے کسی خیال کا پرچار کیا۔ جس کی آنکھوں کی لو اونچی ہو گئی وہ چلا کر بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے والد اس فرقے کے عالم تھے، انہوں نے ان کا کورس بنایا تھا، یہ ان کے مدرسے کے استاد بھی رہے اور تم ان کے انتقال کے بعد وہاں سے پنشن لے رہے ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی اور نوجوان سے عرض کیا، بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ میرے والد ماشاءاللہ حیات ہیں، دوسری بات میرے والد ان پڑھ ہیں، یہ ان پڑھ ہو کر کسی منصوبہ فکر کے لیے کورس کیسے بنا سکتے ہیں، یہ کتابیں کیسے تحریر کر سکتے ہیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور اونچی آواز میں ایک نام لے کر بولا، کیا یہ تمہارے والد نہیں ہیں؟ میں نے کہکا لگا کر جواب دیا، ہرگز ہرگز نہیں، میرے والد کا نام تو یہ ہے۔ اس نے چلا کر ایک اور نام لیا اور پوچھا، کیا یہ تمہارا بھائی نہیں؟ میں نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، اس کا مطلب ہے مجھے غلط بتایا گیا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا تھا؟ وہ نارمل ہو رہا تھا۔ اس نے لمبے لمبے سانس لیے اور بولا، میرے ایک دوست نے بتایا تھا، اس کا کہنا تھا کہ تم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی تم مجھ سے تصدیق کر لیتے۔ اس نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ اس نے کہا، میں ان سے بات کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا آپ کرتے کیا ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایم اے کر رہا ہوں۔ میں نے کہکا لگایا، اس کے ہاتھ ملایا اور آگے چل پڑا۔ صرف ایک نوجوان کا المیہ نہیں، ملک میں ہر دوسرا بلکہ ہر پہلا شخص اسی قسم کی ذہنی صورتحال کا شکار ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے 20 برسوں میں 3 بڑی نفسیاتی تبدیلیاں آئیں۔ پہلی تبدیلی ترقی کے بارے میں لوگوں کا رویہ بدل چکا ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے لوگ ترقی کرنے والوں کو ہیرو سمجھتے تھے۔ کوئی شخص بزنس میں کامیاب ہو جاتا تھا تو لوگ اسے سراہتے تھے، کوئی بورڈ میں ٹاپ کر لیتا تھا تو والدین اپنے بچوں کی اس کی مثال دیتے تھے، کوئی کونسلر لیول سے ہوتا تو ضلع کونسل کا چیئرمین بن جاتا تھا تو لوگ اس کو بھی آئیڈیل سمجھتے تھے۔ لیکن پچھلے 20-25 برسوں میں اس ملک میں کامیابی گلی بن گئی ہے۔ ملک کے زیادہ تر لوگ اب کامیاب لوگوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ملک میں خوشحال لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ کوئی نئی گاڑی لے لے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہو، کوئی اچھے کپڑے پہن رہا ہو، کوئی نیا گھر بنا لے یا کوئی ملک سے باہر چلا جائے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ رجحان غلط ہے، لیکن اس میں عام لوگوں کو برا نہیں سمجھتا۔ یہ پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے 20-25 برسوں میں ہر فیلڈ میں 2 نمبر لوگ اوپر آ چکے ہیں۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر لوگوں نے کامیابی سے نفرت کرنا شروع کر دی، مگر اس حقیقت کے باوجود کہ یہ رویہ غلط ہے، کیونکہ جب کسی معاشرے میں کامیابی یا ترقی گاڑی بن جاتی ہے، اس معاشرے کی گروتھ رک جاتی ہے، اس معاشرے کو نئے لیڈر نہیں ملتے۔ دوسری تبدیلی
بھی شک ہے۔ ہمارا پورا ملک شک کی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ہم سب لوگ دوسروں کو مشکوک نظروں سے